ایم سیاست بغیر میں خوش آمدید ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے جو اس وقت پولیٹیکل ایشوز کیا ہیں، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کیوں کر افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو موجودہ جو کرائسس ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، کے پی کی اسمبلی کے حوالے سے، نیشنل اسمبلی کے حوالے سے جو الیکشنز ہو رہے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اس وقت۔ احمد اویس صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں غوث بخش بارودئی جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں۔ بارودئی صاحب، آپ کو بھی ویلکم ٹو دی شو۔ بڑی مہربانی جی۔ سب سے پہلے میں کوشچن صاحب آپ سے کروں گا کہ جو اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ہمارے باقی جو ادارے ہیں، باقی جو ہمارے اکنامک پلرز ہیں، وہ بڑے افیکٹ ہو رہے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، پاکستان ہمیشہ بڑے پیچیدہ حالات میں رہا ہے اور ہمیشہ کہا گیا ہے کہ ایسے حالات کبھی نہیں تھے اور پھر سے زیادہ ہو جاتے رہے، لیکن حقیقتاً جو پاکستان جس پرابلم سے اور جس قسم کی کرائسس سے اس وقت گزر رہا ہے، ایسی کرائسس پاکستان میں کبھی نہیں آئی۔ اور جب تک تمام وہ لوگ جو ایٹ دی ہیلم آف افیئر، جن کا کوئی کردار ہے یا ان کو آپ سو کالڈ اسٹیک ہولڈر کہہ لیں، یہ سب مل کے اگر پاکستان کو بچانے کے ایک ذہن میں رکھ کے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور اس کو دوبارہ سے ترقی کے راستے پہ لے کے جانا ہے، تو پھر تو حالات کے سدھرنے کی کچھ شکل نکل سکتی ہے۔ لیکن جہاں پہ پاکستان کے تمام ایسے کردار، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ، جو حکمران ہیں ان کی لیڈرشپ، اگر وہ سکور وننگ پوزیشن میں اپنے آپ کو چلا کے رکھیں گے کہ اگر کسی نے کوئی اسٹیپ لیا ہے تو میں 2 اسٹیپ لوں، کسی نے کوئی ایک گرفتار کیا ہے تو میں اس سے زیادہ گرفتار کر لوں، کسی نے ایک کو برا کہا ہے تو میں 10 کو برا کہوں، یہ صورتحال جو ہے اس نے ہمیں ہماری نیشنل سائیکی کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور ایک احساس بڑی تیزی سے جو ذہن میں آتا ہے اور میرے خیال میں ہر سوجھ بوجھ کے انسان کے دل کے اندر اور دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ شاید پاکستان کی مورل اور انٹلیکچوئل بینکرپسی ہو گئی ہے اس قوم کی، اور یہ مورل اور انٹلیکچوئل بینکرپسی جو ہے یہ اکنامک بینکرپسی کی طرف لے کے جا رہی ہے ہمیں، اور کپلڈ وتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اچھا احمد ویس صاحب، ہم گفتگو سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ میرا جو کویشچن ہے غوث بخش بارودئی صاحب، میرا آپ سے سر کویشچن یہ، جو موجودہ جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جناب، پاکستان بننے کے ساتھ ہی جو حالات تھے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کلیئر ہو رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایک نیشنل کنیکشن ڈیولپ نہیں کر سکے۔ پھر کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھا پاکستان میں، کافی عرصے تک اپنا کانسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا پاکستان میں، کچھ بنا پھر کچھ عرصے کے لیے، پھر کچھ بنا کچھ عرصے کے لیے۔ بہرحال یہ ساری ہماری سیاسی صورتحال اس طرح سے بنی کہ ہم نے ایک کیا کہتے ہیں نیشنل کریکٹر ڈیولپ نہیں کیا۔ ہم تھے پاکستان نام بنا ملک کا 47 میں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن نہ بھی ہوتا، نہ لکھا ہوا ہوتا برطانیہ کی طرح، تو ہمارا ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشن ہے جو ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ہے ہمارا مذہب، ہمارا قرآن۔ وہ قرآن سب کو ایک راہ دکھاتا ہے، ایک سیدھی رستے پہ چلنے کی ترغیب بھی دیتا ہے اور رستے بتاتا بھی ہے۔ تو ہماری سیاسی کیا کہتے ہیں فضا جو تھی شروع سے خراب ہوتی رہی، اس میں تجربات بہت سارے ہوئے جی، ملٹری انٹیکس ہوئے، مارشل لاز ہوئے جی، کافی زیادہ اور ہوئے۔ اس کے بعد جب گورنمنٹس آئی، ان کے اپنے مقاصد تھے، تو ہم پولیٹیکلی میچور نہیں ہو سکے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارا میچورٹی کے لیول یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم پولیٹیکلی چاہیں تو ملک کو سیدھے راستے پہ نکال سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان اداروں کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جی ان کی وجہ سے۔ اچھا غوث بخش بارودئی صاحب، سیاستدانوں کے بھی اس سے کردار ہے نا؟ سیاستدان کیوں ناکام کہ ہم نے ابھی تک ملک کو ایک
ایسا راستہ نہیں دیا جس پہ آٹومیٹکلی ہم چلتے جائیں. جیسے روڈز کے اوپر آٹو کروز کے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ اب تک ڈیولپ نہیں ہو سکا. آگے جاتے ہیں 2 قدم 10 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. اب اس وقت کلاسیکل نالائکی دیکھیے ہم لوگوں کی کہ آپ دیکھیے کہ سب پارٹیاں ایک طرف ہے, ایک پارٹی ایک طرف ہے. ان لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ جس کی وجہ سے ہم ماحول بن چکے ہیں ساری دنیا کا. ہم چاہیں تو سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ والی بات بالکل صحیح ہے. نورانی صاحب احمد اویس صاحب نے کہا کہ بالکل یہاں بینک کرپسیز ہر کسی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بینک کرپسیز نہیں ہے, یہ ہم ختم ہے بالکل. مینٹلی بھی انٹلیکچولی بھی کلیکٹیو وزڈم ہے ہی نہیں ہم میں. لوگ ایک وزڈم پہ چلتے ہیں, ہم کلیکٹیولی بھی نہیں چل سکتے. اس وقت 30+ پارٹیز کی گورنمنٹ ہے, وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے. سنتے ہیں کہ جناب ڈیفالٹ ہوگا, پیٹرول کہاں پہ ہے, کھانے پینے کی اشیاء کہاں پہ, کوئی بھی نہیں سوچتا. اس وقت بھی ملک میں پیسہ بہت چلتا ہے جی. سرکاری معاملات میں آپ یقین کیجئے, پیٹرول میں منسٹر بھی رہا ہوں جناب, میں چیف منسٹر بھی رہا ہوں. 300 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے. اس زمانے میں جب میں منسٹر تھا 2007 اور 2008 میں, تو مجھے پتا ہے کہ مشکل 30 یا 35 یا 40 لیٹر پیٹرول خرچ ہوتا تھا. اس کو بھی میں نے سنا ہے کہ جی میٹر کو آگے کر کے یہ لوگ پیسے کھا جاتے تھے. وہ کون؟ وہ سرکار کے اندر بھی بیٹھے جو مینٹین کرتے ہیں. ہم اپنے خرچے کم کر دیں. اس وقت بھی ہم بہت زیادہ وائبل ملک ہے, اور پھر سیاسی طور پہ بالکل ہم بالکل ہی مفلس ہیں. ہمارا ذہنیت سامنے آ چکا ہے ساری دنیا کے سامنے, قوم کے سامنے. آپ یقین کیجئے کہ غریب آدمی مر رہا ہے لیکن کر کچھ نہیں رہا. اور ملک میں جو ہو رہا ہے پولیٹیکلی, یہ 13 پارٹیاں +1 یا 2 یا 3 یا 4 اور بھی ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ وینڈکٹیو نہ ہوتے. اگر کسی نے پیچھے غلط کیا تو یہ جو ہے نا, یہ دھندے نہ کرتے کہ لوگوں کو اٹھا کے دے جاتے ہیں, غداری کا لیبل ٹھوک دیتے ہیں, پھر ان کو ننگا کر دیتے ہیں. ننگا کرنے کی سیاست تو نہیں ہے, نہ یہ ایڈمنسٹریشن ہے. ڈرا کہ آپ کسی کو نہیں منا سکتے. دل میں جگہ کریں جناب, دماغ میں نہیں کہ خوف دینا ہے, دل میں رکھنا ہے, اپنے دلوں کو جیتنا ہے. تو پالیٹکس میں نفرتیں پھیل گئی ہیں بہت زیادہ. اور اس وقت اگر یہ پارٹیز ڈیولپ نہیں, اور سوری وہ نہیں کرتے, ڈیلیور نہیں کر پاتی. غوث بخش صاحب, میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے, کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشنز دیکھ رہے ہیں آپ 2023 میں, یا آگے چلے جائیں گے؟ دیکھیے جی, میں دیکھتا تو ہوں اس لیے کہ 2023 میں ہونے ہی تھے. اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی بھی 2023 میں الیکشن ہونے تھے, اور 2023 آ چکا ہے. اور وہ لوگ جو اس وقت حکومت پہ ہیں, انہوں نے خود زمانے سے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ جن کو زبردستی لایا گیا ہے, الیکشن کروائے جائے. اب جب وہ ان کو بڑی مشکل سے, بڑے ہی ڈراموں سے اور بڑے ہی ننگے طریقے سے ان کو حکومت ملی ہے, تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ملک بہت خطرے میں ہے, ملک میں بہت مسائل ہیں, تو الیکشن ہونے چاہیے. یہ الیکشن کروا کے آ جائے, کچھ اور جو بھی ہو, کم از کم ملک کو پٹڑی پہ ڈال دے. ملک ڈیریل ہو چکا ہوا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے, کیونکہ ان کو مفت کی حکومت مل گئی ہے. یہ حکومت میں کچھ کرنا چاہیں گے, نہیں کرنا چاہیں گے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی لیڈر آتا ہے لندن سے, وہ کہتا ہے کہ جناب نہیں, وراثت جو ہوتی ہے اس میں جمہوریت ہوتی ہے. نہیں, میں بیوی محترمہ سے کہوں گا کہ وراثت جو ہوتی ہے وہ بادشاہوں کی ہوتی ہے, وہ قبائل میں ہوتی ہے, سرداروں نوابوں کی. اچھا غوث بخش بلوچ صاحب رکیے, میں احمد اویس صاحب سے کوشچن کر لوں ایک دو پھر. اچھا سر, آپ جو ابھی جو کرائسس چل رہا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو الیکشنز ہیں اس سال ہو جائیں گے پنجاب اسمبلی کے اور کے پی کے جو پروونشل اسمبلیز جو ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن اس سال ہونا انتہائی ضروری ہے, وقت کے اوپر بلکہ, کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے, جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی اونرشپ لینے کے قابل نہیں ہوگی, اور جب تک اونرشپ نہیں کوئی پارٹی سنبھالے گی, یہ کرائسس جو ہے یہ ایسکیلیٹ ہوں گے اور بڑھ جائیں گے. کیونکہ کوئی اونرشپ نہیں لے گا تو پھر یہ ہوگا کہ ذمہ داری کسی کی نہیں ہے. جب ذمہ داری نہیں ہے تو پھر ہم آپ دیکھیں نا کہ فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ 3 بلین رہ گئے ہیں اس ملک کے, جس پہ فارن کا یہ حال ہوگا تو وہاں پہ اب امپورٹ بند ہو گئی ہیں, ایل سی کھل نہیں سکتی, کوئی میڈیسنس ہاسپٹلس کے اندر جو امپورٹڈ ہوتی تھیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں.
تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس لیے ارلیئر دی الیکشن وہ اتنی جلدی ہم اس کرائسس سے باہر نکل سکیں گے جو ہماری. نہیں سر، میں تو کوشچن آپ سے جو ہے پنجاب اسمبلی اور کے پی کی حوالے سے کہ کیا واقعی پنجاب اسمبلی، آپ کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، آپ بتائیں کہ یہ 3 مہینے کا جو ٹائم ہے، آپ کو نظر آتے ہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہونے چاہیے بالکل. ویسے تو اگر الیکشن کمیشن کی ایک جو ہے نیت صاف ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ نہ ہو، بالکل ہونے چاہیے الیکشن. اور یہ الیکشن کمیشن میں آپ کو بتاؤں نا کہ جس وقت یہ ایک سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا، جہاں پہ جب یہ نو کانفیڈنس کیس والا تھا، موشن والا، تو اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانے سے پہلے چیف الیکشن کمیشن کو عدالت میں بلایا تھا. یہ بات مارچ 2022 کی ہے، اور اس سے پوچھا تھا کہ آپ کتنی دیر میں الیکشن کروا سکتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ 5 to 7 months. تو 5 to 7 months تو گزر گئے، تو اب تو کوئی دیر ہونی نہیں چاہیے. اس لیے الیکشن کا اور الیکشن کمیشن کا تو کام ہی ہے، ان کو تو ہر وقت پریپیئر اور تیار رہنا چاہیے الیکشن کروانے کے لیے. اس لیے کسی قسم کا ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے. آئین میں جو کچھ لکھا ہے من اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، تبھی آئین کی بالادستی قائم ہوگی. اور لیکن سر وہ آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ حالات نامناسب یعنی مناسب حالات نہ ہوں تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا آگے. وہ حالات نامناسب تو کوئی نہیں ہے، یہ تو ہم بنا رہے ہیں. حالات جو ہے وہ نامناسب تو کہیں نظر نہیں آ رہے. اکانومی کی صورتحال تو آپ کے سامنے، اکانومی کی صورتحال جو اس کے الیکشن روک دیں گے آپ، آل دی مور ریزن کہ یہ تو اور بڑھے گی. جب تک الیکشن سے کوئی ایک پارٹی کوئی پارٹی ہو وہ کامیاب ہو کے اور حکومت نہیں بنائے گی، آپ کسی باہر کے ملک کے ساتھ کسی قسم کے نیگوشیشن نہیں کر سکتے. اس سٹیج کے اوپر کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ انسرٹن ہے کہ کل کو الیکشن میں پتہ نہیں اس نے آنا کہ نہیں آنا. جب کوئی کامیاب ہو کے حکومت بنا کے جا کے بات کرے گی تو پھر اگلا بھی سمجھے گا کہ 5 سال کے لیے یہ لوگ ہیں، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس نقطہ نظر سے بھی پاکستان کی اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ چاہیے کہ جتنی جلدی الیکشن کروائیں، اور ایسے ایکسپینسز جن سے اجتناب کر سکتے ہیں ان سے گریز کریں، بجائے سے کہ لیوشلی ہم خرچ کرتے چلے جائیں اور ہم بینکرپسی کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑے خطرناک حالات ہیں. اس میں ہمیں ایک نیشنلسٹ ہو کے سوچنا ہوگا، پارٹی لائن کو بھولنا ہوگا. جی ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک یہاں لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نثار گرلز کالج نے. Nisar Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب، شاندار لائبریری، آرام دہ کیفیٹیریا، ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نثار گرلز کالجز داخلے جاری ہیں. ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام، ایف اے، بی کام، بی ایس سی، بی اے. نثار گرلز کالجز 91C سیٹلائٹ ٹاؤن نیئر ظفر بک ڈیپو سرگودھا. جی ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، ہمارا جو رابطہ ہے غوث بخش بیروزئی سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ بلوچستان میں بجلی چلی گئی ہے. اتنی دیر میں ہم احمد اویس صاحب سے بات کرتے ہیں. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ جو ابھی جو پرنسل اسمبلی کے الیکشنز 90 ڈیز کے اندر موجود ہیں، تو اگر یہ ڈیلے ہوتے ہیں تو کس شک کے تحت ڈیلے کر سکتے ہیں اور اس پہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر یہ تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اس کی بلا شبہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان پہ ہوگی، اور یہ میٹر جو ہے پھر اس کو جب تک سپریم کورٹ میں یہ جائے گا اور اس میں اگر وہ الاؤ کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے، اور وہ آسان نہیں ہے
کیونکہ یہ جو پاسبلٹیز آئین کے اندر دی ہیں کہ جی وہ مردم شماری مکمل نہیں ہے، حلقے بندی مکمل نہیں ہے، تو یہ باتیں تو سپریم کورٹ کے سامنے آ چکی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دی چیف الیکشن کمیشن نے، تو اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں رہتا. تو سپریم کورٹ ان سے یہ پوچھے گا کہ بھائی تم نے آج سے اتنے ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ الیکشن جو ہے ہمیں 5 سے 7 مہینے چاہیے، تو وہ ٹائم تو گزر گیا، اب کے الیکشن میں کیا کس بات کی دیر ہے، کیوں نہیں کروا رہے ہو؟ اور اس لیے یہ ٹائم اب مزید نہیں دیا جا سکتا. تو مجھے یقین ہے کہ اس کو ڈیلے کرنا بڑا مشکل ہوگا اور یہ بڑا ملک کے لیے نقصان دہ بھی ہوگا. نہیں، اس کی ذمہ داری جی کیا گورنر صاحب پہ نہیں، ان پہ بھی بنے گی یا یہ الیکشن کمیشن پہ؟ گورنر تو ایک جو ہے نا ایک چھوٹا سا مورا ہے. اگر وہ سیاست کی بساط میں گورنر کوئی اپنا ذہن تو استعمال نہیں کرتا کہ وہ اس نے کوئی انکار کر دیا یا وہ روک کے بیٹھ لیکن جو ہمارے جو کیئر ٹیکر سی ایم ہیں ان پہ بھی ذمہ داری آئے کسی حد تک، یا مینلی الیکشن کمیشن کی جو کیئر ٹیکر یہ بنی ہے نا گورنمنٹ، اس کے اختیارات بڑے محدود ہیں. یہ صرف ڈے ٹو ڈے بزنس کے لیے کام کر سکتے ہیں اور انہوں نے الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. لیکن اگر یہ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں پڑ جائیں گے اور الیکشن کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو اس کے اپنے پھر بھیانک نقصانات ہوں گے. نہیں، لیکن اگر وہ چاہیں یہ وہ دیکھیں پوری ایڈمنسٹریشن نے سپورٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو پرنسپل لیول پہ پورے پنجاب کو، تو اگر وہ ان کی طرف سے کچھ ایشوز ہوں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو جینوئن بھی ہو سکتے ہیں میبی، تو پھر ذمہ داری کیا پھر بھی الیکشن کمیشن پہ آئے گی یا پھر ایڈمنسٹریشن پہ بھی آ جائے گی، سی ایم کی بھی آ سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن پہ آئین کہتا ہے کہ جب الیکشن کروانے ہیں تو پھر تمام اختیارات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور تمام ایگزیکٹو اتھارٹی کے اوپر لازم ہے کہ اس کے اختیارات جو وہ استعمال کر رہا ہے الیکشن کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں مل کر. اچھا، یہ جو ہم سن رہے ہیں آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں جی، سن رہے ہیں بہت زیادہ کہ جی اگر یہ ٹائم پہ نہیں کراتے اور اگر بدنیتی ثابت ہو جاتی ہے تو آرٹیکل 6 لگے گا، تو اس کی کیا قانونی حیثیت کیا ہے کہ واقعی آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے یا؟ آرٹیکل 6 کیا ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 6 ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے آئین کو ایبروگیٹ کرتا ہے یا اٹمپٹ کرتا ہے ایبروگیٹ کرنے کی، یا سبورٹ کرتا ہے یا اٹمپٹ کرتا ہے سبورٹ کرنے کی، تو ہی کمٹس این ایکٹ آف ہائی ٹریزن، اور اس کی سزا دی ہوئی ہے، لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے اوپر، ایک باقاعدہ جو ہے آئین سازی، اس میں قانون سازی ہوئی ہے اور اس میں سزائے موت لکھی ہوئی ہے اس کے لیے. تو یہ ساری باتیں تو موجود ہیں آئین کے اندر، تو ہر چیز کی ریمیڈی بھی موجود ہے اور وہ موجود ہے. اب اس کو استعمال کرنا صحیح معنوں میں مثبت انداز کے اندر قوم کی ویلفیئر کے لیے، تو یہ تو ان سب لوگوں کا کام ہے. اور یہ اچھا احمد، ویسا مجھے بتائیے گا بات، کیونکہ آپ ماشاءاللہ قانون دان بھی ہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں، اگر یہ پولیٹیکلی اگر یہ ارینجمنٹ ہو جاتی ہے کہ تمام پارٹیز اس پہ ایگری کر جائیں کہ جی پروونشل اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں وہ اپریل میں ڈیو ہیں ایز پر جو کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن اس کے تحت، لیکن اگر جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہیں وہ ستمبر میں اکتوبر میں ہیں، تو اگر درمیانی راستہ نکال لیا جائے کہ ادھر سے تھوڑا سا آپ جو پروونشل اسمبلی کے ایک دو مہینے آگے لے جائیں اور وہ پیچھے لے آئیں، تو کیا ایسی کوئی قانون کے اندر، کوئی آئین کے اندر کوئی اس میں کوئی پاسبلٹی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو قانون کا ہے جو قانون کے مطابق ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو اس وقت ممکن ہے جبکہ آپ ایک راؤنڈ ٹیبل کریں، اکراس دی ٹیبل سارے جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ جو ہیں وہ اس میں بیٹھیں اور کنسنسس کے ساتھ کوئی چیز جو ہے ایک اعلامیہ جو ہے وہ بنایا جائے، اور اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کانفیڈنس لیں اور ان کو بتا دیا جائے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایگری کر گئی ہے اس بات کے اوپر، اور لہٰذا الیکشن کی اب یہ اس طرح سے کرائے جائیں گے تو ہو سکتا ہے. نہیں بالکل ہو سکتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پارٹی مثلا اتنی ساری 12 سے 20-25 پارٹیاں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اگر وہ ایگری نہیں سارے کرتے تو پھر تو بڑی پارٹی والی چھوٹی 12-20 پارٹیوں والی بات نہیں ہے. جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، بڑی پارٹیز جو ہیں، یہ تو مسئلہ تو ان کے ہاتھ میں، حکومت تو ان کے پاس ہے، یا عمران خان کی پی ٹی آئی ہے. تو جب یہ آپس میں بیٹھ کے کسی کنسنسس پہ پہنچ جاتے ہیں اور اتفاق رائے سے کو فیصلہ کر لیتے ہیں
تو اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن بیٹھیں گے تو ہوگا نا. جب تو یہ آپس میں جب بیٹھیں گے ہی نہیں اور ایک دوسرے کی گرفتاریاں کر کے ایک دوسرے سے اسکور وننگ کرتے رہیں گے تو پھر تو معاملات بڑے آگے تک نکل جائیں گے, خراب ہوں گے. جی آپ کیونکہ ویسے تو قانون دان ہیں, لیکن مجھے بتائیں جو یہ جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے اس کی وجہ سے اکانومی ساری جو نا وہ بیٹھ گئی ہے, ہمارے ایل سیز نہیں کھل رہی, بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اور جو اکنامک اسٹیبلٹی کو لے آئیں اور الیکشنز کو ہم کچھ چند ماہ اگر اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی قباحت ہے یا نہیں ہے, یا ایک سال دو سال کے لیے الیکشن کا ڈیلے ہونا اس وقت بہت سخت نقصان دہ ہے ملک کے لیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب تک کوئی پارٹی اس کی اونرشپ نہیں سنبھالے گی, ذمہ داری نہیں سنبھالے گی, حالات نہیں سدھریں گے. اور جب تک الیکشن نہیں ہوتا کوئی پارٹی اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری کو سنبھال سکے. الیکشن میں جو پارٹی جیت کے سامنے آئے گی, جس کی حکومت بنے گی, اس کی ذمہ داری میں تو آ جائے گا. چاہے وہ دن رات لگائیں جیسے کریں گے ان کی ذمہ داری ہے. تو جب تک وہ حالات پیدا نہیں ہوں گے, اور باہر آپ نے دوسری بات کی ہے آئی ایم ایف کی, تو آئی ایم ایف کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ جی پرائسز کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں. لیکن آئی ایم ایف جب تک ہمیں قرضہ نہیں دے گا, یہ بات لکھ لیجئے, وہ ڈیلے کرتے جائیں گے کچھ کریں, جب تک وہ کسی ایک ذمہ دار حکومت کو سامنے دیکھیں گے کہ جن سے وہ بات کر سکتے ہیں. جو حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اگر 15 دن میں, مہینے میں, 1.5 مہینے میں, 2 مہینے میں اس نے ڈیزالو ہو جانا ہے, اور اس کے بعد الیکشن کے لیے وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور پھر الیکشن ہوں گے, تو آئی ایم ایف کس کو پکڑے گی, کس سے بات کرے گی؟ یہ سب سے بڑی قباحت ہے, اس کو سوچنا چاہیے. ویسے سر دنیا میں کہتے ہیں نا نیسیسٹیز مدر آف انوینشن, نظریہ ضرورت کے تحت ہم کوئی جو اچھائی کے لیے کوئی کام کیا جائے ویسے تو اس کے نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو ہمارا اکنامک کرائسس اتنا ڈیپن ہو گیا ہے, وہ اتنا گہرا ہو گیا ہے, اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت 2-3 سال کے لیے کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا لی جائے تاکہ پہلے ہم اپنے جو اکنامک ایشوز کو 2-3 سال کے لیے ریزالو کریں, پھر اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے, تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں قانونی طور کیا پیچیدگیاں ہیں اس میں؟ کوئی قانون کے اندر, آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے نا, یہ 2-3 سال جو ہے کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن آئین تو خاموش ہے اس کے اوپر. تو آئین سے ماورا اگر کوئی کام کریں گے تو اس کی پھر اپنی قباحتیں اور بہت ساری ہیں, اور نقصانات ہیں اس کو بہت سارے. آئین میں آپ نے ایک دفعہ اس کو آپ نے اس کے حدود سے باہر نکل گئے تو پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہی نکلیں گے؟ پھر تو وہ صورت پیدا ہو جائے گی کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے سین کے رستے بنا لیے. پھر تو وہ رستے ہی بنتے چلے جائیں گے. ہر کوئی چاہے گا کہ جی یہاں سے یہاں ایسے کر لیں, تو آئین تو جو ہے وہ پھر کتاب کی حد تک رہ جائے گا بس. تو ابھی جو 1 سال یہ جو سارا جو اکنامک انسٹیبلٹی آئی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی, تو ایز اے قانون دان کیسے دیکھتے ہیں آپ کو کہ کیا جو عدالتوں کے حوالے سے بھی جو چیزیں عدالتوں میں جائیں گی اور یہ ڈسکشن ہوگی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے پروسیس کو کہ دیکھیں نہیں ڈیلے اگر ہوتا ہے یہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم صاف نیت سے ایک جس مقصد کے لیے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں, 90 ڈیز کا ٹائم ہے الیکشن کے لیے, ہمیں 90 ڈیز میں الیکشن کروا دینے چاہیے. جو حکومت بن کے آ جائے گی, وہ اے کی بنے, بی کی بنے, سی کی بنے, وہ حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری ہوگی حالات کو درست کرنے کے لیے. فیڈرل گورنمنٹ بھی اسی طرح سے الیکشن اسمبلی کو ڈیزالو کر کے الیکشن کرواتے ہیں, اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت ہے. تو جب کوئی حکومت بنے گی تو اس کی ذمہ داری بھی اس کو نبھانی پڑے گی. اب ایسے حالات میں تو کوئی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ حکومت ہی کسی کی نہیں ہے. یہ حالات جو ہیں یہ تو اچھا سر, میری آپ سے جو اگلا کویشچن یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی 12-15 دن گزر گئے, 2 ہفتے گزر گئے, تو ابھی تک الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیا, تو آپ کو کوئی لگتا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ ایشوز ہیں یا کچھ معاملات کو طے کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے بیک گراؤنڈ میں کیا لگتا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے پروسیس کو؟ دیکھو جی, ایک نیک نیتی ہوتی ہے, ایک بد نیتی ہوتی ہے. اب ایسے حالات میں تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی نیک نیتی نہیں ہے کہ وہ وقت پہ کرا دیں. تو
جب ایسی صورتحال ہے یا لوگوں میں یہ امپریشن جو ہے وہ زیادہ پھیل جائے، میڈیا میں پھیل جائے، تو اس کے پھر جو ہیں اثرات جو ہیں وہ بڑے منفی مرتب ہوں گے، اور ایک انتہائی خراب اکانومی کہ جہاں بینکرپسی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں آپ، تو اس کو نبٹنا بڑا مشکل ہوگا. یہاں تو آپ کو انٹلیکچوئل اینڈ مورل آنیسٹی کی ضرورت ہے حالات کو سیدھا کرنے کے لیے، لیکن افسوس ایسا حالات لگتے ہیں کہ یہاں پہ مورل اینڈ انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے ہمارے اندر آ چکی ہوئی، اور یہی آگے جا کے وہ اکنامک بینکرپسی کی شکل اختیار کر لے گی اور کر رہی ہے. اچھا، یہ اگلا میرا کوشچن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک نئی ویو آئی ٹیررزم کے حوالے سے، آپ نے دیکھا ہے سانحہ بہت بڑا پشاور میں ہوا، اس سے پہلے بھی کچھ دھماکے ہوئے ہیں. تو کیا اگر ہم اس کرائسس میں ٹیررزم میں پھنس گئے تو وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے پاکستان کا اس وقت، ایک نئی ریسرجنس آ گئی ٹیررزم کے حوالے سے. تو پہلے اگر ہم اس پہ ساری تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں، اس ایشو کو ریزالو کرنے کے بعد اگر الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے، تو کیا اس میں قباحت کیا ہے؟ دیکھیے قباحت یہی ہے نا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سے حالات سدھریں گے یا خراب ہو جائیں گے. دیکھیے یہ ایکٹ آف ٹیررزم جو ہے ایک جگہ ایک شہر میں ہوا، دوسرے شہر میں ہوا، اس کے مقابلے میں آپ ذرا ایران کی طرف چلے جائیں. ایران کے جو وہاں پہ ریولوشن آیا، اس کے بعد یہ ویسٹرن کنٹریز نے مل کے وہاں پہ سیبوٹاج ایکٹیویٹی شروع کی کہ ایران کے ریولوشن کو فیل کر دیا جائے، اور اس حد تک وہ ایکٹیویٹی بڑھا دیں کہ ایک دفعہ پارلیمنٹ ان سیشن ساری کی ساری اڑ گئی. آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا. تو جب پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ بلاسٹ کر گئی تو ساری فرسٹ لائن لیڈرشپ انکلوڈنگ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ممبر جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے، سب مارے گئے. لیکن خمینی صاحب نے ان حالات میں بھی ایمرجنسی امپوز نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں، الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے، وہ لینیٹ ہوگا. پھر انہوں نے دیکھا یہ تو اس طرح نہیں ہوتا، انہوں نے صدام حسین سے حملہ کروا دیا ایران کے اوپر. تو آپ نے ابھی اگر آپ کو یاد ہو تو 6 سال 6.5 سال ایران کی اور عراق کی جنگ ہوتی رہی. بالکل ٹھیک. 6 سال 6.5 سال میں خمینی صاحب نے وقت کے اوپر الیکشن کروائے، اور کبھی اس کو وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ڈیلے نہیں ہونے دیا. جنگ ہو رہی ہے ملک کے اندر، تو اس سے تو کم حالات ہیں یہ. جی ناظرین، یہاں ایک ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد گفتگو کے ساتھ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. The Knowledge School and ILM Group of Colleges اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل 2 نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کریں اور شاندار تعلیمی میراث کا حصہ بن کر مثبت تبدیلی لائیں. سرمایہ کاری، عطا اختیار، رہنمائی. جی ناظرین، ویلکم بیک. احمد اویس صاحب، میں آپ سے کوشچن یہی پہلے ڈسکس کر رہے تھے بریک سے پہلے ہم، کہ جو ٹیررزم کی حوالے سے یہ پوری ویو ایک دفعہ پھر آ گئی ہے، اس کی وجہ سے اگر جو الیکشنز اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلے ہو جائیں تو اس میں کیا ہے، پہلے ہم اپنی جو سیکیورٹی ہے، جو ہمارے ملک کی سیکیورٹی ہے، وہ زیادہ اہم ہے. الیکشن اگر چند ماہ یا چند 2 سال آگے پیچھے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بھائی جب آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو حکومت کا نظام کون چلائے گا؟ اور حکومت کا نظام جو ہے وہ تو آئین کے اندر آپ نے چلانا ہے. اگر آئین سے ماورا کوئی اسٹیپ لے کے آپ حکومت کا نظام چلائیں گے تو پھر تو ایک ہی طریقہ ہے نا، جیسے آگے ہوتا رہا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹ ماشاء اللہ لگ گیا، تو اس کی قباحتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. نقصان ہوا ہے بہت ملک کو، تو یہ مزید نقصان کرنا ہے آپ نے. اور پھر جب آپ الیکشن کرواتے ہیں تو اتھارٹی ہے ایک آدمی کے پاس، ایک پارٹی کے پاس، ایک سے زیادہ پارٹیز کے پاس، کہ جن کو عوام نے ووٹ دیا کہ وہ عوام کے جذبات کی نمائندگی کرے اسمبلی میں بیٹھ کے، اور حکومت بنائے اور عوام کے مسائل کو حل کرے. تو یہ سارا پروسیس یہاں ہی سٹک کر جائے گا، رک جائے گا.
اچھا لیکن یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں کچھ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, مردم شماری بھی ہونی ہے, تو پہلے اس پروسیس کو کر لی جائے, ہمیں پتہ تو چل جائے ہماری ٹوٹل پاپولیشن اس کی کتنی ہے. جب تک کوئی عوام کی نمائندگی کرتا ہوا حکومت میں آئے گا تو اس کے اندر ایک مورل اور کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اسٹرینتھ ہوگی اس کے ہر کام میں, ہر ایکٹ کے اندر, اور وہی اگر سنسیئرلی کام کرے گی ایسی حکومت تو وہ کرائسس سے باہر نکالنے کے لیے کوئی مناسب اور بڑے ڈراسٹک اسٹیپ بھی لے سکتی ہے. لیکن جب کسی کو نمائندگی کا حق نہ ہو, آئین کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. تو وہ chosen representative کو آپ مائنس کر کے آپ یہاں پہ nominated لوگوں کو بٹھا دیں گے تو ان کو آپ پکڑ سکتے ہیں, نہ عوام کا اعتماد ہے ان کے پاس, تو وہ کس طرح نظام چلے گا, وہ تو اور خراب ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں اس وقت ضرورت ہے, یہاں پہ بالکل یکسوئی کے ساتھ وقت پہ الیکشن کروا دیے جائیں, پاکستان کے حالات بچ جائیں گے, سدھر جائیں گے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, لیکن بعض کا دیکھیں کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے, جو ٹیررزم کے حوالے سے جو ایشوز ہیں, اس کو بھی تو ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو الیکشن آپ اناؤنس کر دیں پھر ٹیررزم کے حوالے سے یہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو الیکشن پھر متاثر ہوں گے. تو نیشنل سیکیورٹی اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتی ہے تو پھر وہ ان کو اتنی تنخواہیں اور اتنے مراد دینے کا کیا فائدہ؟ سب کو فائر کریں, فارغ کر دیں, نئے لوگوں کو لے کر کمٹمنٹ کے ساتھ لے کر آئیں جو صحیح تندہی کے ساتھ اپنے آنکھیں کان کو اور ذہن کو صحیح استعمال کریں کہ پاکستان میں کسی قسم کے ٹیررزم کا اس کو چیک کیا جائے, بجائے سے کہ ہم بعد میں کہہ دیں کہ ہمیں پتا تھا جی, انفارمیشن آ رہی تھی کہ جی یہ چیز ہونے والی ہے. بھئی ہونے والی ہے تو آپ کہاں تھے؟ اس لیے یہ معاملے ایسے نہیں ہیں, ہم ان سب کو جو ہے آرام سے چھٹی دے دیں اور فارغ کر دیں اور کہیں کہ جی ان کی ذمہ داری تو کوئی نہیں ہے. ان ساری ایجنسیز نے یہ اتنی نیشنل ایکسچیکر سے اتنی زیادہ ہیوی جو ہے بجٹ ان کے لیے ایلوکیٹ ہوتا ہے, تو یہ اگر یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں اور ان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں پورے کے پورے اس سیٹ کو بدل کے نیا سیٹ لگانا. لیکن وہ گورنر صاحب جو کے پی کے گورنر یہی فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی سب سے پہلے ملک کی ایگزسٹنس ہے, سیکیورٹی کے ایشوز زیادہ سب سے اہم ہیں, الیکشن کو اگر چند ماہ آگے بھی کر لی جائے تو دیکھیں ان کا بھی ایک اپنا ایک گورنمنٹ کے طور پہ اپنا کنسرن ہے کہ جی دیکھیں اگر یہ حالات اتنے خراب ہیں تو اس کو بھی تو دیکھنا ہے کہ ملک کی اس سے کنسرن کے پیچھے لاجک ہی کوئی نہیں ہے کہ ایجنسیاں اپنا ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں, وہ ٹیررزم کو سنبھال نہیں پا رہی ہیں, تو الیکشن آگے کر دیں کہ آپ ان لوگوں کو فائر کریں جنہوں نے الیکشن کو پورا نہیں کیا وقت پہ نہ کرنے کے لیے یا ٹیررزم کو چیک نہیں کر سکی ہیں, تو ان کو ٹاپ سے لے کر نیچے تک کے وہ سٹاف کو بدل دیں, آپ نیا لے کر آئیں اور ان سے کمٹمنٹ ہو کہ وہ دن رات کام کریں اور اس کا انشور کریں کہ یہاں پہ ٹیررزم نہیں ہوگا. پہلے بھی تو کنٹرول ہوا تھا نا, اب ایک دم کیوں شروع ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں لیپسز ہیں, وہ لیپسز کو دور کریں آپ. جب تک یہ نہیں کام کریں گے, جب تک یہ کوئی دیکھیں نا, گورنر کا یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے. گورنر جو ہے وہ ایک نمائندہ ہے فیڈریشن کا, تو فیڈرل گورنمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے یہ تمام جو فیڈرل ایجنسیز ہیں. لیکن احمد ویسا بھی ایک بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب حالات کچھ آئین میں یہ بھی شک ہے کہ اگر کچھ حالات جو اکنامک یا ملک کے حالات ٹھیک نہ ہوں تو آپ اس کو 6 مہینے سے 1 سال الیکشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں, ایک کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم 6 مہینے سے 1 سال جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن سارے جنرل الیکشن ہیں اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. حالات تو یہ ہیں کہ آپ 6 مہینے الیکشن پہلے کروائیں. حالات تو یہ بتا رہے ہیں آپ کو یہ اکانومی تباہ ہو گئی ہے, آپ کی ایکسپورٹ بند ہو چکی ہیں, پیسہ کہیں سے نہیں رہا, دینے کو کوئی تیار نہیں ہے آپ کو. جب تک ایک ذمہ دار حکومت نہیں آئے گی تو آپ کے معاملات ہی سیدھے نہیں ہوں گے, اور جو آپ کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ اپنے نظام کو آگے چلائیں اور صرف الیکشن سے علاوہ کچھ اور چیز نہ سوچیں تب معاملات سدھریں گے. لیکن دیکھیے جی اب ہمارے پاس ریزرو بہت کم رہ گئے ہیں, ایک طرف الیکشنز بھی ہیں,
اکنامک صورتحال یہ ہے کہ ہم نے قسطیں ہر 3 مہینے بعد پے کرنی ہوتی ہے. تو احمد صاحب ویسا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو بھی تو دیکھ رہے نا ہم نے کہ جو ہمارا یہ نہ ہو کہ کہیں ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں اور الیکشنز کا کیا فائدہ. دیکھیے نا، مارچ سے یہ حکومت آئی ہوئی ہے تو ڈیفالٹ میں نظر نہیں آ رہا تھا. جب حکومت آئی تھی تو اس وقت فارن ایکسچینج ریزرو ان کے پاس 18 بلین تھے جب ان کی حکومت آئی. آج وہ 3 بلین پہ آ گئے ہیں. تو ذمہ دار کون ہے؟ لیکن وہ تو سر کہتے ہیں کہ پچھلے 10 مہینوں میں نہیں، پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہیں. کیسے پچھلی حکومت کو اگر آپ چلیں، آپ پچھلی حکومت کو سن لیں. 2022 میں یہ آیا نا مارچ میں، اس سے پہلا سال کون سا تھا؟ 2021 تھا. 21 تھا. 2021 میں پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا فارن ایکسچینج جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ گیا، 28 بلین 2021 کے اندر. پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں 37 بلین کی ڈالر کی ایک سال میں 2021 کی فگر ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہے. تو اب کہنے کی بات اور ہے، فگر آپ کے سامنے ہے، لکھی ہوئی فگر ہے، ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد کی کوئی بتا دیں کہ جی بھائی 18 جب آئے ہیں تو 18 بلین ہے اور اب 3.5 بلین، یہ کیسی ہو گئی؟ ہاں بالکل ٹھیک، آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن جو آئی ایم ایف ہے نا، دیکھیں آئی ایم ایف کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ جب تک کوئی پرماننٹ گورنمنٹ نہ ہو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن سر اب حالات تو یہ ہیں کہ اب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ملک کو چلانا پڑ رہا ہے، مجبوراً ہے. تو ڈے ٹو ڈے بیس پہ تو نہیں چلایا جا رہا ملک کو، ڈے ٹو ڈے بیس پہ بھی نہیں چلایا جا رہا. ابھی بھی آپ جو ہیں، آپ وہ پولیٹیکل ونڈکٹیونیس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اسی پہ کام ہو رہا ہے. ملک کے حالات کو سدھارنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے. تو جب تک یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ تو معاملات سیدھے نہیں ہو جائیں گے نا. ہمیں بڑے ڈراسٹک سٹیپ لینے ہوں گے، اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سب کچھ بھول جائیں. یہ بھی بھول جائیں کہ الیکشن کے نتیجے میں کون سی پارٹی جیتے گی، کون سی ہارے گی. جو پارٹی جیت جاتی ہے اس کے ہاتھ میں حکومت سنبھالی جائے اور وہ اس کو مینڈیٹ پورا دیا جائے کہ تم اس کو ٹھیک کرو. اچھا جی، ایک اور بڑی نیوز ہے، نیوز میں چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، کہ جو اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے، اس میں جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہے. تو اس کو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا واقعی کوئی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا اس میں کوئی کیا ہے غالباً؟ یہ دیکھو، یہ پولیٹیکل میٹر ہے، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جانتی ہے، لیکن انہوں نے چیلنج بھی شاید کیا ہے اس کو. بات یہ ہے کہ آئین نے تو بڑا اچھا طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھیں گے اور اپنی کنسنسس سے کسی کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنائیں گے، اور وہ کیئر ٹیکر کیبنٹ بنے گی اور کیئر ٹیکر حکومت بن جائے گی. اور کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے بزنس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ وہ کام نہ کریں اور آپس میں کنسنسس بھی ڈیولپ نہ ہو، اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نامینیٹ کرے. اچھا احمد ویسا مجھے یہ بتائیے گا، کیا یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کی ایک ناکامی نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر آپ اس کو ریزالو نہیں کر سکے؟ جب ریزالو نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن کے پاس کیا تھا، اب انہوں نے ڈسیزن کر دیا. کے پی کے میں دیکھیں آپ، انہوں نے اس ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے ریزالو کر لیا ہے. تو کیا یہ پنجاب کے اندر جو پولیٹیکل کرائسس ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ذمہ داری نہیں آتی کہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے؟ نہیں کیا نا. دیکھو نا، جب یہ تو دونوں طرف ہے نا، یہ تو نیگوشیشنز کی ٹیبل پہ جب بیٹھتے ہیں تو دونوں اس ذہن سے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حل نکال لینا ہے. اگر ایک طرف یہ ہو اور وہ انسٹرکشن کہیں سے لے رہے ہوں کہ جی ہم نے انکار ہی کرنا ہے، آپ نے دیکھا کہ آپس میں بیٹھ کے تو بات چیت ہوئی نہیں ہے. پہلا جو اسٹیپ تھا جس میں چیف منسٹر پنجاب نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کرنی تھی، وہ نہیں ہوئی. دوسرا اسٹیپ آیا جب کمیٹی بنائی اسپیکر نے، تو اسپیکر کی کمیٹی میں صرف انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے یہ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کے یہ ہیں، ان کا جی ہمیں منظور نہیں ہے، بس اتنی بات ہوئی. اچھا احمد ویسا مجھے یہ بتائیے کہ پروگرام کے آخری حصے میں بالکل ہم کہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے، اگر اس میں ایشوز یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی یہ جو آرٹیکل 6 کیا گورنر پہ، سی ایم جو کیئر ٹیکر اس کے اوپر، یا الیکشن، یا تینوں پہ لگے گا؟ کس کے اوپر ذمہ داری آئے گی
اور اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں اور وہ جان کے ثابت ہو جاتا ہے کہ بدنیتی ان کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ الیکشن کمیشن پہ، اور الیکشن کمیشن کے آگے تمام سٹیپ چلی ہیں اس میں، جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی آ جاتی ہیں. تو بات تو سب سے بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ آئے گی، کیونکہ ذمہ داری آئین یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ ساری حالات پیدا کرنے ہیں، اور وہ اختیارات سارے الیکشن کمیشن کے. لیکن گورنر کے پی نے ریکویسٹ لیٹر لکھا ہے 2 دن پہلے کہ جو ملک کی جو ہمارے صوبے کے حالات یہ ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو اس لیے الیکشن کو فی الحال آپ اپنے طور پر دیکھ لیں. وہ تو دیکھو نا، گورنر کی تو کوئی اختیارات نہیں ہے. گورنر نے تو جو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو کیا دیا، اس نے لکھ کے بھیج دیا. گورنر جو ہے وہ تو حکومت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ تو سب کے سب ایک آئین سے ماورا یہ اختیارات کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ آئین سے ہٹ کے کوئی سٹیپ لیں. تو یہ ایک آگ سے کھیل رہے ہیں. اچھا بڑا خطرناک احمد وار صاحب، میرا آخری کوشچن آپ سے جو بڑا اہم ہے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ان کا بہت اہم رول ہے اس وقت، کانسٹیٹیوشنل رول ان کا ہے. تو انہوں نے کوئی واقعی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ساری پارٹیز کو، پی ٹی آئی کو، سب پارٹیز کو بلا کے بٹھا کے ان کا کیا رول کو واقعی اس وقت نظر آ کر رہے ہیں؟ وہ تو میرے خیال میں کئی دفعہ وہ اسحاق ڈار کو بھی بلایا انہوں نے، اس سے بھی بات چیت ہوئی ہے. وہ پوری کوشش میں تو لگے رہے ہیں مستقل علوی صاحب جو ہیں. لیکن جب جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے اپنا ذہن استعمال نہ کرے اور کسی کی انسٹرکشن پہ چلے، تو معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہیں اور سدھرتے نہیں ہیں. اچھا احمد ویس صاحب، آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ سیاست کے حوالے سے جو اتار چڑھاؤ ہو رہے ہیں، جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے جو ہماری اکانومی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے، ہم نے ڈسکس کیا. آج اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر نئے سبجیکٹ سے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. زندگی